بڑی بڑی بچیوں کو بھی ایسا لباس پہنایا جاتا ہے کہ جس سے ان کے جسم کے ساتھ نظر علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، ہفتہ واری درس میں بڑے گناہوں کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، اور ہم شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الکبائر سے استفادہ کر رہے ہیں۔ آج جس گناہ کا تعارف آپ کے سامنے کیا جائے گا، یا جس گناہ پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے بے حیائی۔ صاحب کتاب نے قرآن کریم کی 2 آیتوں کو بطور دلیل کے پیش کیا۔ ایک آیت شریفہ ہے سورہ نور کی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور دوسری آیت شریفہ سورہ توبہ کی ہے،
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم. جب وہ لوگ خیر خواہی چاہیں یا نصیحت کریں اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو محسنین پر کوئی الزام نہیں. اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہ دو آیتیں دلیل کے طور پر آپ کے سامنے پڑھی گئی. تو اس مضمون کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ ہم قرآن کریم سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے استفادہ کریں. حیا ایمان کا جز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، شرم و حیا سے خیر ہی حاصل ہوتا ہے، شر نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس بات کو بیان فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. نبوت کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر شرم و حیا تم سے رخصت ہو جائے تو جو جی چاہے کرو. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے شرم و حیا کی تعلیم تمام انبیاء علیہ السلام نے دی. اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان سے جب شرم و حیا رخصت ہو جائے تو وہ بے حیائی کے کام کرنے لگتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بے حیائی کے کاموں کے قریب جانے سے بھی منع کیا. فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب مت جاؤ اس لیے کہ وہ بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے بے حیائی کے کام کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا. ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شیطان انسان کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. شیطان برائی کرنے کا اور بے حیائی کے کام کا حکم دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی کی بات کو پسند نہیں کی. ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے گھر یہود آئے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا السلام علیکم. عام طور پر مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل. یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے عداوت و دشمنی رکھتے تھے تو لام کو درمیان سے ہٹا کے السام کا لفظ استعمال کرتے جس کے معنی موت کے. تو گویا کہ آپ پر رحمت نہیں آپ پر موت آئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اس کلمہ کو اس جملے کو سنا تو انہوں نے کہا
تم پر موت آئے ساتھ ہی اللہ کی لعنت بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سمجھ گئی، ٹھہر گئی. اللہ رب العالمین بے حیائی کی باتوں کو پسند نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا کہا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کہا اس کا جواب میں نے دیا ہے. وہ علیکم کہتے، یعنی جو چیز تم میرے لیے کہہ رہے ہو وہی تمہارے لیے بھی، تو میں نے جواب تو دے دیا تھا، تمہیں تو نہیں کہنا چاہیے. بے حیائی مختلف انداز کی ہوتی ہے. زبان سے بے حیائی کی باتیں، آنکھ سے بے حیائی کے مناظر، کانوں سے بے حیائی کی باتیں سننا، لباس بے حیائی کا اختیار کرنا. اسلام نے تقریباً تمام چیزوں کو واضح طور پر بیان کیا. شرم و حیا کو تھام کے رکھنے اور بے حیائی سے بچنے کے لیے بڑی عمدہ اور پیاری تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بچے 7 سال کی عمر کو پہنچے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو. 10 سال کی عمر کو پہنچے نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو. اور یہ بھی فرمایا کہ بستروں سے الگ کرو. ایک ہی بستر میں بھائی بہنیں نہ سوئیں. یہ شرم و حیا سے متعلق بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ انسان جب بھی گفتگو کرے تو بھلی گفتگو کرے، شرم و حیا کے دامن کو نہ چھوڑے، زبان سے گالی گلوچ نہ نکالے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے اس بات کو نقل فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں چیخنے والے نہیں تھے، بری باتیں زبان سے نکالنے والے نہیں تھے، لعنت کرنے والے نہ تھے، اور نہ ہی گالی گلوچ کرنے والے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی کی بات کو زبان سے نکلنے نہیں دی، اور صحابہ کو اس بات کی تعلیم دی کہ وہ جب بھی بات کہیں بھلی بات کہیں، اچھی بات کہیں، بری بات اپنی زبان سے نہ نکالیں. لباس کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لباس اختیار کرنے سے منع فرمایا جس میں ننگا پن واضح ہوتا. اللہ کے نبی نے ران کو شرم و حیا کہا، یعنی ران شرم و حیا میں داخل. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برہنہ غسل کرنے سے منع فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ لوگوں سے بہت دور چلے جاتے اور پھر پیشاب اور پاخانہ کرنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب فرماتے کہ جس میں سامنے پردہ ہو. کوئی ٹیلا ہو تو اس کی اوٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کرتے، پیشاب یا پاخانہ کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی واضح طور پر بیان فرمایا کہ عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے. تنبیہاً اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی
بہت سی عورتیں جو لباس میں ہوتی ہیں کل قیامت کے دن وہ عورتیں ننگی ہوں. کس اعتبار سے ننگی ہوں گی؟ لباس تو انہوں نے پہن رکھا ہے، لیکن لباس ایسا ہے جس سے جسم کی ساخت نظر آتی ہے. جسم کے مخصوص حصوں کو لباس چھپا نہیں رہا ہے بلکہ ظاہر کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسی کپڑا پہننے والی عورتیں کل قیامت کے دن ننگی. دین اسلام نے اس بات کی تعلیم دی کہ عورتیں شرم و حیا کی خاطر اپنے سینے پر دوپٹہ ڈالیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. حکم دیا گیا کہ اپنے گریبان پر، اپنے سینے پر دوپٹے کو ڈال کر رکھیں، چادر کو ڈال کر رکھیں. اور پھر پردے ہی کی خاطر اس بات کو بیان کیا گیا. زمانے جاہلیت میں عورتیں جس انداز میں بے پردہ گھروں سے باہر نکلا کرتی تھیں، نبی کی بیویوں کو اس طرح نہیں نکلنا چاہیے. اور پھر ایمان والی عورتوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ جب گھر سے نکلے تو چادر کا استعمال کریں. تو یہ جو تعلیمات ہیں، یہ تعلیمات اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اسلام نے شرم و حیا کو باقی رکھا. شرم و حیا کو باقی رکھا. اور بے حیائی کے جو راستے ہو سکتے ہیں ان تمام راستوں پر پہرے لگا. اب اگر کوئی آدمی اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر بے حیائی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو تنبیہ کر دی گئی. جیسے کہ ہم نے دلیل کے طور پر 2 آیتیں پڑھا. ایک آیت شریفہ میں یہ بات ہم نے پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلے تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اسی کو فساد کہتے ہیں. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. زمین میں اصلاح کے کام کے ہو جانے کے بعد فساد مت پھیلاؤ. شرم و حیا کی تعلیم آ گئی تو بے حیائی کی تعلیم نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو اپنے بھائی کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ تو بڑا شرمیلا ہے. جس طرح آج بھی کاروبار میں کہا جاتا ہے کہ زبان کھولنی پڑے گی، سچ اور جھوٹ کو گڑ گڑ کر کے بات کرنا پڑے گا، تھوڑا سا فری ہونا پڑے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی زبانی یہ بات سنی جو اپنے بھائی کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم تو زیادہ ہی حیا والے، بہت شرماتے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کو رہنے دیں، یعنی اس کو بے حیائی کی بات مت بتاؤ. حیا ایمان کا حصہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ انسان کو بے حیائی کی طرف نہیں لے جانا چاہیے. اور حقیقی بات یہ ہے بول چال کے اندر، لباس میں تھوڑا سا بے حیائی کی طرف انسان چلا جائے تو پھر یہ ایسا طوفان ہے جو تھمنے والا نہیں، یہ ایسا طوفان ہے جو رکنے والا نہیں. چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں، لباس ایسا اختیار کریں کہ جس سے
شرم و حیا باقی رہے، اور پھر عادت ہو ایسے لباس کی جو پورے جسم کو چھپا۔ دین کے اندر بعض باتوں کے مکلف بچے نہیں ہوا کرتے۔ دینی احکام پر عمل کے لیے بلوغت شرط ہے، سمجھدار ہونا شرط ہے، لیکن کچھ چیزیں ہم کرواتے ہیں۔ کیوں کرواتے ہیں؟ تاکہ عادی ہو جائے۔ مثلا چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوایا جاتا ہے۔ کیوں رکھوایا جاتا ہے؟ جبکہ روزے کے مکلف نہیں ہے، روزہ ان پر فرض نہیں ہوا۔ چھوٹے بچوں کو نماز پڑھائی جاتی اور مسجد لانے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ بچے نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں۔ جب فرائض کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ عبادات میں بچے کو اس کی عمر سے پہلے، اس کی عمر سے پہلے عادتاً یہ کام کروایا جائے، تاکہ جب بالغ ہو تو یہ کام اس کے لیے آسان ہو۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بچوں کے لباس کے حوالے سے کوئی احتیاط نہیں کرتا، اور یہ لباس پہنا دیا جاتا ہے جس سے ان کا جسم واضح طور پر نظر آنے لگتا ہے۔ گو کہ بچے تو الگ ہیں، بڑی بڑی بچیوں کو بھی ایسا لباس پہنایا جاتا ہے کہ جس سے ان کے جسم کی صاف نظر آنے لگتی۔ تو یہ بے حیائی جو غیر شعوری طور پر بچوں کے اندر لائی جا رہی ہے، اور جب شعور کی عمر کو آئیں گے تو انہیں لباس، پردے والا لباس اچھا نہیں لگے، انہیں تکلیف شروع ہو جائے گی، انہیں گھٹن محسوس ہونے لگی، ان کا جی نہیں کرے گا۔ تو جس چیز کی عادت پڑی ہوئی ہے وہی چیز چلتی رہے گی۔ اس لیے بچوں کو عادتاً ایسا لباس پہنایا جائے جو جسم کو چھپانے والا ہو، جسم کو ظاہر کرنے والا ہو۔ جو معاشرے میں گالی گلوچ دینے والے ہیں ان کو بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے بیان فرمایا، لا تسبن احدا، یاد رکھنا کسی کو گالی نہ دینا۔ اور یہ گالیاں جو ہوتی ہیں اس کے اندر بے حیائی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا تکیہ کلام ہے، بات بات پہ گالی دیتے، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کیا لفظ ہے۔ اور جب بڑے گھروں میں گالیاں دیتے ہیں تو بچے بھی ان چیزوں کو فوری قبول کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے ہم عمر بچوں کو گالی دیتے ہیں، ماں باپ کے سامنے گالیاں نہیں دیتے، ماں باپ کے پیٹھ پیچھے گالیاں دیتے۔ تو پھر یہ گالیاں کہاں سے سیکھی؟ بے حیائی کی باتیں کہاں سے آئیں؟ بڑوں سے ہی آئی۔ دل لگی اور مذاق میں بھی انسان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ ایسا مذاق نہ کیا جائے کہ جس سے بے پردگی ہو، شرم و حیا ختم ہو جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق حیا اسی کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ سے شرم کرو جیسے شرم کرنی چاہیے۔ تو اس میں اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اور اس سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کا ذکر فرمایا، پیٹ اور اس کے قریب کی چیزوں کی حفاظت کا ذکر فرمایا۔
تو سر میں آنکھ ہے، سر میں زبان ہے، سر میں کان ہے، تو بے حیائی کا کوئی لفظ زبان سے ادا نہ ہو، آنکھوں سے بے حیائی کے مناظر دیکھے نہ جائیں، اور کانوں سے بے حیائی کی باتیں سنی نہ جائیں۔ اور پیٹ کے پاس پڑوس میں شرمگاہ ہے، اس کی حفاظت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے اس بات کی ضمانت دے، جو مجھے جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت دے اور رانوں کے درمیان شرمگاہ کی ضمانت دے، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کا استعمال صحیح ہو، شرمگاہ کا استعمال صحیح، تو ہر طرح کی بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں بچائیں گے اور معاشرے کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، بچوں کی اصلاح نہیں کریں گے، تو آیت شریفہ میں اس بات کی خبر دی گئی، ایمان والوں کے درمیان جو بے حیائی کو پھیلائے اس کے لیے دردناک عذاب۔ اور دوسری آیت شریفہ میں اس بات کی خبر دے دی گئی کہ اگر کوئی آدمی نصیحت کرتا ہے اللہ کی خاطر، اس کی کوشش ہے بے حیائی نہ پھیلے، اپنے گھر کے بچوں کو سمجھاتا ہے، اپنے پاس پڑھنے والے شاگردوں کو سمجھاتا ہے، اپنے ملنے جلنے والوں کو سمجھاتا ہے، سمجھانے کے باوجود لوگ اس کی بات کو خاطر میں نہیں لاتے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی بری ہے اللہ کے، بے حیائی کو پھیلانے والا نہیں، وہ آدمی بری ہے۔ اب جو بے حیائی پر قائم ہے وہ اللہ کیا کرے گا؟ غرض ہے کہ ہر دین کے اندر کچھ باتیں اخلاقی ہوتی ہیں جس سے دین نمایاں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کو دین کا اخلاق کرا، یہ خوبی ہے، کمال ہے۔ تو یہ کمال جب باقی رہے گا تو اس سے دوسروں کو اثر پڑے گا۔ شرم و حیا کی تعلیم اسلام کے اندر ہے، کس سے بات کرنی چاہیے، کس انداز میں بات کرنا چاہیے، لباس کیسا پہننا چاہیے، لوگوں کے درمیان کیسے بیٹھنا چاہیے، حدود کیا ہیں اپنوں اور بیگانوں سے ملنے کے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے شرم و حیا کی مکمل حفاظت فرمائی، اور بے حیائی کے تمام راستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تفصیل کے ساتھ اس موضوع کا مطالعہ کریں اور باتوں کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں تاکہ معاشرے سے بے حیائی ختم ہو اور ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔